بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ فخر کراچی آغا رفیع اللہ، کنوینر قائمہ کمیٹی اسامہ قادری اور آسیہ عظیم ممبر قومی اسمبلی کی موجودگی میں نادرا ہیڈ آفس میں کراچی کے مکینوں کے شناختی کارڈ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور انداز میں اس میں شرکت کی اور اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر تمام شرکاء نے بہاریوں کے اور دیگر کمیونٹی کے شناختی کارڈ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے تجاویز دی۔ اس موقع پر میجر مسرت عبدالخالق صاحب، عمران بہاری، جمیل ضیاء، جمیل اشرفی، ممتاز انصاری، آفتاب عالم اور دیگر شرکاء نے خطاب کیا، اپنا اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی آسیہ عظیم صاحبہ نے اس مسئلے کے حل میں اپنی تجاویز دی۔ اسی طرح اسامہ قادری صاحب نے بھی مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آغا صاحب کو فری ہینڈ دیا ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ آغا صاحب نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نادرا حکام سے، وزیر داخلہ سے اور دیگر لوگوں سے ایک ہفتے میں ان کی رپورٹ اور تجاویز طلب کی ہیں۔ اس موقع پر تحریک حقوق بہاری پاکستان کے چیئرمین حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ نے کراچی کے مکینوں کو جو شناختی کارڈ میں حائل رکاوٹیں ہیں اس کے قانونی اور سماجی پہلوؤں کو بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انٹرنیشنل لا ہے کہ جو شخص کراچی یا کسی بھی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کی آٹومیٹکلی شہریت مل جاتی ہے، اور یہ قانون دنیا کے بے شمار ممالک میں رائج ہے۔ اسی طرح سے حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ نے ایک مثال پیش کی کہ چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، انہوں نے ایک افغانی لڑکے کے حوالے سے اس کو جو اس کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس بنیاد پر نادرا حکام کو تاکید کی کہ وہ اسے شناختی کارڈ جاری کرے۔ تو میری حکام بالا سے بھی یہی گزارش ہے کہ کراچی کے مکینوں کو فوری طور پر شناختی کارڈ میں جو بھی قانونی، اخلاقی اور غیر اخلاقی جو رکاوٹیں ہیں ان کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ بہاری اور بنگالی دو الگ کمیونٹی ہیں، ان کو الگ تصور کیا جائے۔ اسی طرح سے جو 1971 تک پیدا ہوئے ہیں یقیناً وہ پاکستانی شہری ہیں، اور جب کوئی شناختی کارڈ جاتا ہے تو اس پہ بنگلہ دیش لکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی حکام بالا کو تبدیلی پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی اگر ڈھاکہ میں پیدا ہوا ہے تو ڈھاکہ اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، یا کوئی چاٹگام یا کسی اور جگہ پیدا ہوا تو اس کو اسی طرح سے لکھا جائے۔ اور جو حکومت نے 74 تک جو شناختی کارڈ کی سہولت دی ہے تو اس کو بڑھا کر کم سے کم سن 2000 تک کیا جائے کہ 2000 تک کہ جو دستاویز دکھائیں انہیں فوری طور پر شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ اسی طرح سے جو دیگر مسائل ہیں ان کا فوری حل کیا جائے، چونکہ شناختی کارڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے بچے زیور تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، اور اس معاشرے میں ایک المیہ جنم لے رہا ہے، چونکہ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو حج، عمرہ، بینک اکاؤنٹ اور دیگر دستاویز کی طلبی میں مشکلات کا سامنا ہے۔